السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الرحم الناس بالصبيان والعيال رواه البخاري في أدب المفرد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین مجلس، پردہ نش خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس وقت ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر میں جمع ہے، کس لیے جمع ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ جب میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں اور ایک دوسرے کو سنائیں، تو اس مجلس میں جب ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو 4 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتنے سے؟ 4 انعامات سے ہم اور آپ نوازے جاتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، ہمارے اور آپ کے اوپر رب العالمین کے جانب سے سکینت نازل کر دیا جاتا ہے، چین اور
سکون. الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, الحمدللہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو سکینت نازل ہو گئی. دوسری بات یہ ہے وغشیت علیہم الرحمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. رب العالمین کی رحمت ہمیں اور آپ کو ڈھانپے ہوا ہے. تیسرا انعام کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ, ہمیں اور آپ کو فرشتہ گھیر لیتے. بھائی ہمیں اور آپ کو اپنے احاطے میں کون لے لیتے ہیں؟ فرشتے لے لیتے ہیں بھائی. اور چوتھا انعام یہ ہے وذکر اللہ فی من عندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور آپ کا ذکر ہوتا ہے. کس کے درمیان؟ فرشتوں کے درمیان. تو یہ 4 انعام کے ہم اور آپ تو مستحق ہو گئے نا. 5واں انعام بھی ہے کیا؟ 5واں انعام بھی ہے. 5واں انعام ہے بھائی, درس کے بعد الحمدللہ چائے نوشی ہو جائے گی نا. یہ بھی تو انعام ہے, یہ انعام ہے بھائی. چائے نوشی ہو جائے گی, کہیں ہو سکے تو ناشتے کا بھی انتظام ہو سکے, تو یہ 5واں انعام ہو گیا. محترم بھائیو, کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کا درس کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے, اور اس موضوع کو سب کو ضرورت ہے, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, سب کو یہ موضوع کا درکار ہے, سب کو ضرورت ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آج ہمیں اور آپ کو کے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے, اخلاق کی بہت کمی ہے. ہم اور آپ ایک وقت تھا, ایک دور تھا, اب وہ دور نہیں ہے. ایک دور تھا کہ جب کوئی بہار سے اگر سفر کر کے آتا اور بنگلور اترتا تو وہ اگر کسی داڑھی اور ٹوپی والے انسان سے جب ان کا سامنا ہوتا تو لوگ یہ سمجھ جاتے کہ ہم اب کیا ہو گئے؟ مامون اور محفوظ ہو گئے. کیا سمجھتے تھے؟ مامون اور محفوظ ہو گئے. لیکن آج ویسی بات نہیں ہے. آج زیادہ تر لوگ جو داڑھی اور ٹوپی لگا کے پھرتے ہیں نا, لوگ آج اسی سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا بھائی؟ یہ ہماری اخلاق کی گراوٹ کا نتیجہ ہے بھائی. ہم اور آپ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو پڑھا, اخلاق کو تو سنا, لیکن عملی جامہ نہیں پہنا سکے بھائی, عملی جامہ نہیں پہنا سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی جامہ پہنائے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. یہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر سمیٹنے والا موضوع نہیں ہے بھائی, بہت لمبا موضوع ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عورتوں کے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا. بہت ساری پہلو بن سکتے ہیں بھائی. اب آپ لوگ فیصلہ کرو کہ میں شروع کہاں سے کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیر مسلموں سے شروع کروں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عورتوں سے شروع کروں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں سے شروع کروں. ہمارے سمجھ میں مناسب جو معلوم ہوتا ہے وہ ہم بچے ہی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ کاغذ کے مانند ہے. کس چیز کے مانند ہے؟ کاغذ کے مانند ہے. ہم بڑے آدمی اس بچے کے اوپر جیسا چھاپ ڈالیں گے نا ویسا چھاپ پڑے گا اس بچے کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خادم رسول صحابی جلیل حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس، لوگوں پر مہربانی کرتے تھے، بالصبیان، بچوں پر مہربانی کرتے تھے، والعیال، اور اہل و عیال پر مہربانی کرتے تھے. بھائی کیسے مہربانی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری روایت کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ چاہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے تھے کہ جب میں مصلی پہ جاؤں گا تو میں نماز کو کیا کروں گا، ذرا لمبی کر لوں گا. لیکن جب اللہ کے نبی مصلی پہ آتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بچوں کی رونے کی آواز جب پہنچتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ مختصر کر لیتے تھے. بھائی نماز کو مختصر کر لیتے تھے. کیوں مختصر کرتے تھے؟ اس وجہ سے مختصر کر لیتے تھے کہ کہیں بچے کی ماں جو نماز کے پیچھے ہے، مردوں کے صف کے پیچھے ہے، اس کی ماں کہیں گھبرا نہ جائے، اس کی ماں کہیں پریشان نہ ہو جائے. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اس حدیث کے اندر بچوں کو بھی مسجد میں آنے کا حق ہے. بچوں کو بھی مسجد میں آنے کا حق ہے. مسجد کون لوگ تعمیر کرتے ہیں بھائی؟ مسجد کون لوگ تعمیر کرتے ہیں، کون لوگ بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجد تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہوگا. جب ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور اللہ کی گھر کی جب ہم تعمیر کر رہے ہیں، کسی کی بپاؤٹی نہیں ہے، کسی کی بپاؤٹی نہیں ہے. یہ مسجد کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب جب مسجد اللہ کا ہے تو اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ اللہ کے بندے مسجد کے اندر آئے. مسجد کو آپ لاک نہیں کر سکتے، مسجد کو کے دروازے کو آپ بند نہیں کر سکتے. آج یہ مانا جاتا ہے کہ ہمارے مسجد میں کیا ہوتے، نماز ختم ہوئی دروازے میں قفل لگا دیا جاتا. لیکن نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا. نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا. ابھی بات آگے آئے گی. نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا. نبی کے دور میں 24 گھنٹے مسجد کھلے ہوئے رہتے تھے.
تو پہلے آپ یہ سمجھیے کہ مسجد میں جتنا آپ کا حق ہے اتنے ہی خواتین کا بھی حق ہے. جتنا آپ کا حق ہے مسجد کے اندر اتنے ہی خواتین کا بھی حق ہے. اتنے ہی ہمارے جوانوں کا بھی حق ہے. اتنے ہی حق ہمارے بوڑھوں کا بھی ہے. اور اتنے ہی حق ہمارے بچوں کا بھی ہے. مسجد کے اندر سب کا حق برابر ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بڑے آدمی ہیں اس کے لیے اگلی صف خاص ہے, یہ مالی اعتبار سے کمزور ہے اس کو ہم پیچھے کر دیں. ایسا شریعت نہیں کہتا. ایسا شریعت کے اندر یہ اصول نہیں ہے. شریعت کے اندر جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ چاہے وہ غریب سے غریب آدمی, فقیر سے فقیر آدمی اگر پہلے آتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ پہلے صف کے اندر ہے. اس کا حق ہے کہ وہ پہلے صف کے اندر آئے. اگر نوجوان ہے پہلے آتا پہلے صف کا حقدار وہ بنتا ہے, پہلے صف کا مالک وہ بنتا ہے. اگر بچہ ہے بڑے لوگوں کی کمی ہے, ہم بچے کو دھکیل کے پیچھے نہیں کر سکتے. ہم بچے کو دھکیل کے پیچھے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں پیچھے کر سکتے بھائی؟ اس وجہ سے صف ختم ہو جائے گی نا بھائی. اگلے صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف لگانا مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے گرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہے لیکن وہ ہمارے بازو میں کھڑا رہے گا. وہ حق رکھتا ہے, وہ حق رکھتا ہے. اس وجہ سے مسجد کے اندر جتنا آپ کا حق ہے اتنے ہی بچوں کا حق ہے, اتنے ہی عورتوں کا حق ہے, اتنے ہی بوڑھوں کا بھی حق ہے. من آمن انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد کو تعمیر وہی کرتے ہیں جس کا ایمان اللہ پر ہے. اب تعمیر کئی اعتبار سے ہوتا ہے, تعمیر کئی اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے کاغذات تیار کیا, بنگلور جا کر کے ذمہ دار سے میں نے تصدیق نامہ حاصل کر لی. اب گاؤں گاؤں پھر کر کے پیسہ اکٹھا کیا, پیسہ لے کے آیا. اس کے بعد پھر ہم سامان وغیرہ خریدے. سامان وغیرہ خریدنے کے بعد اب اس کو ہم تعمیر کرنا شروع کیا. ایک تعمیر تو یہ ہوتا, لیکن اس سے بڑھ کر تعمیر کرنا کیا ہے معلوم؟ مسجد بنانے سے بہتر تعمیر کرنا کیا ہے معلوم؟ بہتر تعمیر کرنا یہ ہے کہ مسجد کو شرک و بدعت سے پاک رکھا جائے. مسجد کو شرک و بدعت سے پاک رکھا جائے. مسجد کے اندر کوئی اختلافی مسئلے مسائل نہ کرے. اختلافی مسئلے مسائل مسجد کے اندر نہیں ہونا. تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آدمی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے. اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ کٹے نہیں. اس وجہ سے مسجد تعمیر کیا جاتا ہے. اور مسجد اس لیے بھی بناتے ہیں کہ آدمی مسجد میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, دروس کا اہتمام رکھے. آدمی دروس کو سنجیدگی کے ساتھ سنے, سنی ہوئی باتوں پر آدمی کیا کرے؟ عمل کرے. تو مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی مسجد جب آپ لیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ مسجد سے کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب جنگ کے اندر فوجی لوگ صحابہ جب زخمی ہو جاتے تھے اس کا پڑاؤ مسجد میں ڈالا جاتا تھا.
مسجد میں ڈالا جاتا تھا. یہاں تک کہ کافر قیدی جب قید کر کے لایا جاتے تھے تو اس کو کہاں رکھتے تھے؟ گھر میں رکھتے تھے. اس زمانے میں کوئی جیل نہیں تھا. کہاں رکھتے تھے؟ مسجد میں رکھتے تھے. مسجد میں رکھتے تھے. یہ مسجد میں رکھنے کے بعد ان سے پوچھا جاتا تھا, ان سے تفتیش کیا جاتا تھا. یہ ایک شخص ہے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے. قتل کے ارادے سے نکلے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سمامہ بن اسال نام ہے. کیا نام ہے؟ سمامہ بن اسال. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہ کیا کہتے ہیں، گورنر ہے. یہ سمامہ بن اسال یہ یمامہ کا گورنر ہے. کہاں کا؟ یمامہ کا گورنر ہے. کوئی نیچا آدمی نہیں ہے، عہدہ اور منصب پر فائز آدمی ہے. سمامہ بن اسال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے. جب نجد کے علاقے میں آئے، کہاں آئے؟ نجد کے علاقے میں آئے تو صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا. صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ کے لائے گئے. مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. کہاں باندھا گیا؟ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ ماں بالوں کا یا سمامہ، کیا اے سمامہ کیا بات ہے؟ سمامہ کہتا ہے قید کر کے پوچھتے ہو. دیکھ رہے ہیں، قتل کے ارادے سے آیا، گرفتار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیے. پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو یہ سمامہ کیا کہتا ہے؟ قید کر کے پوچھتے ہو کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ نے اذیت تو نہیں پہنچائی، تکلیف تو نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ تکلیف تو نہیں دیا، لیکن آپ جو ہمارے ساتھ سلوک کریں گے یہی نہ کریں گے. ہم نے بہت سارے مسلمانوں کے قاتل ہم ہیں، آپ ہم کو کیا کریں گے؟ قتل ہی کریں گے نا. اگر آپ قتل نہیں کریں گے، اگر آپ مجھ کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھ پہ احسان کرتے ہیں، تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ کا احسان مند میں رہوں گا. یا اگر آپ کچھ لے دے کر کے آپ مان جاتے ہیں تو آپ جو کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ایک روز گزر گئے، دوسرے روز آیا. دوسرے روز آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ سمامہ اب کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا کہ وہی حال ہے جو میں نے پہلے دن کہا تھا. پہلے دن جو میں نے کہا تھا کہ میں قاتل آدمی ہوں، آپ کو قتل کرنے کا حق ہے، لیکن اگر آپ کچھ لے کر کے رفع دفع کر لیتے ہیں تو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر یاد رکھ لیجئے، لیکن اگر مجھے آپ قتل کریں گے، میں گورنر آدمی ہوں، میرا آدمی آپ کو چھوڑے گا نہیں، انتقام لے کر کے رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی. گرفتار چاہتے تو بغیر پوچھے قتل کر سکتے تھے، مار سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. مسجد نبی کے اندر باندھ چکا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہے. 2 دن گزر گیا. تیسرا دن جب آیا پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سمامہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو پہلے دن کہا تھا نا وہی آج بھی کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ ذرا نظر اٹھا کر کے مجھ کو دیکھو. سمامہ کہتا ہے میں نہیں دیکھتا، تیرا چہرہ
سب سے بدترین چہرہ ہے. جب یہ جملہ کہا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہ کیا گزرا ہوگا بھائی؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بدترین چہرہ تیرا چہرہ ہے. اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں چلو مجھ کو نہیں دیکھتا ہے، میرے شہر کو دیکھو. کہا میرے نزدیک شہروں میں سب سے بری شہر تیرا شہر ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم گورنر ہو لیکن بہت تیز ترار ہو. ٹھیک ہے چلو مجھ کو نہیں دیکھتا ہے، نہیں دیکھو. میرے شہر کو نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھو. صحابہ کو حکم دیا کہ ساتھیو اس کو لے جاؤ، یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، بڑا شہر سے آیا ہے، اس کو باعزت مدینہ کا بارڈر پار کر دو. صحابہ لے کر کے جا رہے، کچھ کہا نہیں، کچھ کہا نہیں. یہی سمامہ بعد میں چل کر کے کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ کے نبی میں نے آپ کے حسن سیرت کو دیکھا اور آپ کے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا کہ صحابہ خود بھوکے رہتے ہیں، مجھ کو کھجور کھلاتے ہیں. جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو سمامہ خود بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، لگ بھگ 2.5 صفحے کی حدیث ہے. سمامہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ کچھ کرنا نہیں ہے، نہا لو، کپڑا بدل لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ہو گیا. اب سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے تالاب تلاشنا شروع کیا. تالاب ملنے کے بعد نہایا، نہانے کے بعد کپڑا بدل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے جب دیکھا سمامہ کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سمامہ تم تو بڑے آدمی ہو، میں نے تجھے تو چھوڑ دیا، تم پھر کیوں چلے آئے؟ کیا میرے صحابہ جو چھوڑنے گئے تھے انہوں نے تم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی؟ سمامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آزاد اس وقت تھا جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے جب آپ کے شہر کو دیکھا نہیں تھا، میں اس وقت آزاد تھا، لیکن اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں نے آپ کے اخلاق و کردار کو پڑھ لیا، آپ کے صحابہ کے طرز عمل کو میں نے دیکھ لیا، اب میں اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے. کیسا اخلاق تھا بھائی؟ کیا یہ اخلاق ہمارا ہے؟ یہ کردار ہمارا ہے بھائی؟ آج اللہ کے نبی، سب سے پہلی چیز یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوتی تھی نا لوگوں کے سینے میں اترتی تھی، لوگوں کے سینے میں اترتی تھی، اور ہماری بات جو ہوتی ہے وہ سینے سے اترتی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات لوگوں کے سینے میں اترتی تھی، آج ہماری بات لوگوں کے سینے سے اتر رہی ہے. سے میں اور میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے سماعت کیا، نماز کے اندر آتے عورتوں کے جب بچہ رونے لگتے اللہ کے نبی نماز کو ہلکا کر لیتے، ہلکی نماز پڑھا دیتے. کیوں پڑھاتے بھائی؟
تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے بھی آتے تھے، جو مولود بچے ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس لائے جاتے تھے۔ کیوں لائے جاتے تھے بھائی؟ تحنیک کے واسطے۔ تحنیک کس کو کہتے ہیں معلوم؟ تحنیک معلوم نہیں؟ تحنیک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز کو اپنے منہ کے اندر رکھ کر کے اس کو چباتے تھے، اور چبانے کے بعد جو بچے آپ کے گود میں بیٹھتے تھے، جو لوگ بچے کو لاتے تھے تحنیک کرانے کے واسطے، تو اللہ کے نبی اس میٹھی چیز کو اپنے منہ سے نکال کر کے بچے کے منہ کے اندر ڈالتے تھے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تحنیک۔ تحنیک بولتے ہیں۔ کیوں ایسا کراتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ تو کوئی تھا نہیں نا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کوئی نہیں تھا بھائی۔ اس وجہ سے آدمی کیا کرتے تھے؟ اپنے بچے کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ حضرت یہ انس ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا پہلی حدیث کے اندر، کیا ہے؟ یہ خادم رسول ہیں۔ کتنے سال خدمت کیے تھے بھائی؟ 10 سال خدمت کیے تھے۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کیے تھے۔ 10 سال کی مدت میں حضرت انس ابن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی پیریڈ میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ آج ہمارے تو کوئی غلام بھی گئی ہے، کوئی نوکر بھی گئی ہے، اس کے بعد بھی ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں بھائی جی۔ یہ حضرت انس کی ماں ہے، انس کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، یہ ہمارا بچہ انس ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اس کو قبول کیجئے اور آپ کیا کیجئے؟ اس کے لیے برکت کی دعا کیجئے، ان کے حق میں برکت کی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیسی دعا دیا معلوم؟ اللہ کے نبی نے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثر مالہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، کہ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے۔ مغرب کے درس کے اندر میں بتا چکا ہوں، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کے اولاد میں برکت دے، اور اللہ انس کو تو جو کچھ بھی عطا کرے گا اس میں برکت دے۔ کتنا برکت ہوا معلوم؟ پہلی دعا کیا تھا؟ اللہم اکثر مالہ، اللہ مال میں برکت دے۔ کیسا برکت ہوا معلوم؟ مدینے والوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، اور انس ابن مالک کے باغ 2 مرتبہ پھلتے تھے۔ یہ برکت ہے بھائی، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے۔ اولاد میں کیسی برکت ہوئی معلوم؟ مورخین نے لکھا ہے کہ انس ابن مالک کی اولاد کی کثرت ایسی ہوئی کہ 120 اولاد سے اللہ نے نوازا، یعنی پوتا پوتری سب ملا کر کے کتنے ہوئے تھے؟ 120 سے اللہ نے نواز دیا بھائی۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بچوں کو جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے ہوتے تھے، راستہ طے کر رہے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے پاس سے گزرتے آپ کیا کرتے؟ بچوں کو سلام کرتے. بھائی آج ہمارا اخلاق ہے، ہمارا اخلاق ہے. آج تو ہم جب بڑے کو کہیں سلام کرتے ہیں، بچے کو کہاں سے سلام کریں گے بھائی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بچوں کو سلام کر کے اپنے پاس بلاتے تھے، اور پاس بلانے کے بعد رحمت سے، شفقت سے اپنے دست مبارک کو ان کے سر پہ رکھتے، ان کے لیے دعا کرتے بھائی، ان کے لیے دعا کرتے بھائی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے بھائی. لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دو حکم ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چوائس کرتے تھے؟ جو سب سے آسان ہو. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابہ کو معلم بنا کر کے کہیں روانہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت اور وصیت کرتے تھے کہ سنو، تم لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم کرنا، لوگوں کے اندر عداوت اور دشمنی پیدا مت کرنا، لوگوں کو ایک کر کے رکھنا، لوگوں کو جوڑ کر کے رکھنا. آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ آج ہم اور آپ ایسی زبان سے باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہے بھائی. لوگ ہم سے بغض و حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی. یہ اللہ کے نبی کی وہ نصیحت ہے کہ لوگوں کو ایک کر کے رکھنا، لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرانا، نفرت مت کرانا. جب تم کسی قوم کا جب امامت کرنا، خیال رکھنا لوگوں کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ تم حافظ قرآن ہو تو مغرب کے نماز میں تم آدھا پارا قرآن پڑھ جاؤ. ایسا نہیں. سب کا خیال رکھنا. اس کے اندر دیکھنا عمر دراز کون ہے، مریض کون ہے، ادھیر عمر کا کون ہے، بچہ کون ہے، سب کا خیال رکھنا. اس کے بعد تم امامت کرانا بھائی. کیا یہ اخلاق ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ یہ اخلاق ہمارے اور آپ کے اندر کہاں ہے بھائی؟ جہاں تک بات یہ ہوئی کہ بچوں کے تعلق سے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بچے مسجد میں آتے تھے بھائی. بچے مسجد کے اندر آتے تھے. یہاں تک کہ ایک دیہاتی بخاری شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک دیہاتی مسجد نبوی کے اندر آ کر کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا. آج ہمارے مسجد میں کوئی آ کے پیشاب کرے، کیا کریں گے بھائی؟ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو بھائی. ایک دیہاتی مسجد کے ایک کونے میں آ کر کے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے تو اٹھا، سوچا کہ میں اس شخص کو دوڑا دوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو. جب پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤ بھائی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص پیشاب کیا ہے وہی لا کر کے پانی اس پہ ڈالے گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ ایک بکٹ پانی لاؤ اور اس نے جہاں پیشاب کیا ہے اس پیشاب پہ آپ نے ڈال دو، جگہ پاک ہو جائے گی. ہو سکتا تھا کہ اگر تم نے پیشاب کرتے وقت اگر تم نے اس کو دوڑا دیتے تو مسجد کے اور بھی پارٹ کو اور بھی حصے کو وہ نجس اور ناپاک کرتا. بھائی حکمت دیکھو بھائی، اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے بھائی؟ اسوہ اور نمونہ ہے بھائی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی تم ایسا کرو. جہاں تک بات یہ ہے کہ بچہ ہے وہ شرارت کرے گا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، ابھی ادھیر عمر کا بھی نہیں ہے، بچہ ہے. ذرا اس کو سمجھیے. کیا نماز کے اندر بڑے آدمی اگر کچھ کر جائے تو اللہ کے نبی اس کو نہیں کچھ کہتے تھے؟ بھائی معلوم ہے، مسلم کی روایت ہے، نوٹ کرو. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد ہوگا، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر آئے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کے بازو کے آدمی کو چھینک آئی. چھینک آنے کے بعد کیا بولا جاتا ہے بھائی؟ الحمدللہ. تو الحمدللہ تو نہیں کہا، جس نے چھینکا اس کو الحمدللہ کہنا نا، لیکن انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا. لیکن بازو میں جو تھے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا؟ یرحمکم اللہ. اب جس آدمی نے چھینکا تھا انہوں نے گرم آنکھوں سے آنکھ کے کنارے کے حصے سے اس کو گھورنا شروع کیا. جب آنکھ کے کنارے کے حصے سے گھورنا شروع کیا تو معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیری ماں تم کو گم کر دے. کیا بات ہے کہ تم مجھ کو گرم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ تب انہوں نے، جس آدمی نے چھینکا تھا، انہوں نے اپنے جانوں کو تھپ تھپانا شروع کیا. کیوں تھپ تھپانا شروع کیا؟ اس لیے تھپ تھپانا شروع کیا تاکہ میں یہ حرکت کروں گا تو وہ آدمی جنہوں نے یرحمک اللہ کہا ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی مجھ کو چپ کرانا چاہتا ہے. جب چپ ہو گئے، نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے بھائی؟ یہ نماز ہے، نماز کے اندر بات چیت کو حرام کر دی گئی ہے. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا معلم مجھے کبھی ملا ہی نہیں. نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ پیٹا، نہ گالی گلوچ بکا، بہت پیار سے سمجھا دیا. سمجھانے کا انداز دیکھیے بھائی اللہ کے نبی کو. آج ہمارے درمیان بچہ ہوتے ہیں، کچھ اگر وہ حرکت کر لیتے ہیں تو ہم اس پہ گرم ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا بھائی، ایسا نہیں ہونا. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. کتنی ساری حدیثیں آ گئی بچوں کے تعلق سے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی سن کر کے انسنی کر دے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا یا انکار کرنا ہوگا بھائی؟ جی انکار ہی کرنا ہوگا نا. اب اتنی ساری دلیل واضح ہونے کے بعد کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہیں کرایا؟ صحابہ کی امامت کرائے ہیں کہ نہیں کرائے ہیں بھائی؟ صحابہ کی امامت کرائے ہیں. یہ حسن اور حسین ہے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں، یہ حسن اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں. پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں. سجدے کا وقفہ کتنا دیر ہوتا ہے بھائی؟ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. حسن اور حسین جب نبی سجدے میں ہے، پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ایک صحابی سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا. اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا؟ جب
نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آج کیا نماز کے احکام کے اندر رد و بدل ہوا ہے کیا؟ یا حضرت جبرائیل امین کا نزول ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ اتنا لمبا سجدہ کر دیے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ نہیں ہوا ہے، کوئی جبرائیل امین وہی لے کر کے نہیں اترے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا تو پھر اتنا لمبا کہاں کبھی سجدہ کہاں کبھی آپ کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا یہ جو نواسا جو ہے نا، یہ مجھ کو سواری بنا لیا تھا، یہ مجھ کو سواری بنا لیا تھا۔ تو میں نے سوچا جب مجھ کو سواری بنا لیا ہے تو بچہ ہے، ذرا لطف اٹھا لے، ذرا لطف اٹھا لے۔ کیا معلوم ہوا حدیث سے بھائی؟ جب اللہ کے نبی امام ہو کر کے اتنا لمبا سجدہ کر لیے، بچے پیٹھ پہ آ کر پشت پہ آ کر کے سوار ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھانا گوارا نہیں کیا، تو بچہ ہے بھائی، تھوڑا بہت نوک جھوک ہوگا بھائی، ذرا برداشت کر کے چلنا۔ کیا؟ ذرا برداشت کر کے چلنا ہے نا، اللہ کے واسطے کیا کرنا؟ برداشت کر کے لانا۔ اور دوسری بات کیا ہے، جب بچہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے نا تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اس کو معلوم؟ بہت برے بھلے القاب سے نوازتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اور خاص کر کے خواتین کے اندر یہ بات عام ہے، جب بچہ شرارت کرا، چاہے وہ گھر ہو یا کہیں اور ہو، اگر بچہ شرارت کرا نا تو کیا کرتے؟ وہ اپنی زبان سے بے وحیاتی کلمات نکالتے کہ اللہ تجھے غارت کرے، تو ٹرک کے نیچے آ جائے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے نا، تو پاگل ہو جائے، تو دیوانہ ہو جائے، تو مجنون ہو جائے، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں نا، نہیں کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے۔ وہیں پر آپ کو یہ کہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے بھائی، اللہ تجھے سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ تجھے سمجھ عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قبولیت کا وقت ہو، کہیں دعا قبول ہو گئی، کیا کریں گے بھائی؟ جی، تو اس وجہ سے بچے کو برے القاب سے، برے لقب سے ملقب نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی کس کے تعلق سے؟ بچے کے تعلق سے۔ اب میں آتا ہوں غیر مسلموں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یہ تو اپنوں کے ساتھ ہو گیا، بچوں کے ساتھ ہو گیا، اب غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ یہ ضماد اسدی ہے، حالت کفر میں ہے۔ کون ہے؟ ضماد اسدی، حالت کفر میں ہے۔ یہ جھڑ پھکا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے۔ مکہ والوں نے یہ ہوا میں اڑا دیا کہ نعوذ باللہ محمد پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ ضماد اسدی کو جھاڑ پھونک کرنے آتا ہے، مکہ آئے ہوا، آنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ سے بات کروں، چونکہ مشرک ہے نا، حالت کفر میں ہے نا، تو اس وجہ سے کیا کہہ رہا؟ محمد ابن عبداللہ سے ملاقات کروں، محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہا، محمد ابن عبداللہ سے میں ملاقات کروں۔ اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوتے کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد، سنا ہوں کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے، تم مجنون ہو گیا ہے، مجھ کو جھاڑ پھونک کرنے آتا ہے، کہو تو میں جھاڑ پھونک کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ کو جھاڑ پھونک کرنا، پہلے میں جو کہتا ہوں پہلے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الی آخر، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے،
ہم صرف اور صرف بندگی اسی ایک کی کرتے ہیں، اسی سے ہم تعاون اور مدد چاہتے ہیں۔ اما بعد، اب اس جملے کو جب یہ ضماد اسدی نے سنا، کیا کہا؟ اے محمد دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ دوبارہ جب سن لیے تب فرمائش کیا کہ اے محمد آپ تبارہ پڑھیے۔ تبارہ جب پڑھ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو، تب وہ ضماد اسدی کیا کہتا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی آپ ہاتھ بڑھاؤ، اللہ کے نبی آپ ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ کیسا اخلاق ہے بھائی؟ غیر مسلموں کے ساتھ یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ عمیر بن وہب ہے اور صفوان بن امیہ ہے۔ کتنے بجے تک چلے گا بھائی؟ چلے گا نا؟ ہاں، چونکہ لمبا جب آپ بولیں گے تو میں لمبا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ ہے۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ ایک روز کھانا کعبہ کے پاس جو چھٹا ہوا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حتیم۔ کیا بولتے ہیں؟ حتیم۔ حتیم کے پاس بیٹھ کر کے مشورہ کر رہا ہے۔ کیا مشورہ کر رہا ہے؟ مشورہ یہ کر رہا، یہ عمیر بن وہب یہ کہہ رہا ہے کہ اب جینے میں مزہ نہیں ہے۔ کیوں مزہ نہیں ہے؟ اس لیے مزہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ تو سب جنگ بدر میں مارے گئے، جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے۔ اب جی کر کے ہم کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر بیوی بچوں کا خرچ نہ ہوتا اور اگر ہم مقروض نہ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ محمد ابن عبداللہ کو جا کے قتل کر دیتا۔ غور سے سنیے کیا کہہ رہا عمیر بن وہب، کس سے کہہ رہا؟ صفوان بن امیہ سے۔ اب صفوان بن امیہ نے اس نزاکت کو غنیمت سمجھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے عمیر، تم نے دو بات کہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہا کہ بیوی بچوں کا خرچ اور دوسرا تمہارا قرض، میں دونوں چکانے کے لیے تیار ہوں۔ سنو، جو چیز میرے بیوی بچے کھائیں گے وہی چیز تمہارے بیوی بچوں کو میں کھلاؤں گا، جو کپڑے ہمارے بیوی بچے پہنیں گے وہی کپڑا تمہارے بیوی بچوں کو پہنائیں گے۔ جہاں تک قرض کا معاملہ رہا میں تمہارا قرض چکتا کر دوں گا۔ اور اہل مکہ یاد رکھو، اس کے اندر بہت ساری برائیاں تھی، وہ اپنی جگہ تھی، لیکن زبان کا بہت پکا ہوتے تھے، اور آج بھی ہے الحمدللہ زبان کا بہت۔ جس کو وڈ دے دیا تو دے دیا، اب اس کے پاس تم ڈھیر سارے سونا چاندی لا کر کے اگر رکھ دو وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ زبان کا اتنا پکا ہوتا تھا۔ بات ہو گئی، صفوان بن امیہ نے کہا اب دیر کس کا، اب تیاری کرو۔ اب عمیر بن وہب گھر کو جاتا ہے، گھر کو جانے کے بعد اپنی ننگی تلوار نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد گھوڑا پہ بیٹھتا ہے، سواری پہ بیٹھتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ مدینہ جاتا ہے۔ کہاں؟ مدینہ جاتا ہے۔ جب مسجد نبی کے پاس پہنچا، اتفاقاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے اوپر پڑی۔ دیکھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے یہ تو عمیر بن وہب ہے۔ کون ہے؟ عمیر بن وہب ہے، اس کا ارادہ نیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے کہ اللہ کے نبی عمیر بن وہب آیا ہے اور اس کا ارادہ مجھ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں
کہ عمر جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں عمیر بن وہب کے پاس، آنے کے بعد مجرم کے جیسا پکڑتے ہیں، ان کے تلوار جو لے کے گئے تھے تلوار کے دستے کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد مجرم کے مانند مجرم کے مثل لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عمیر کیوں آئے ہو؟ عمیر کہتا ہے اللہ کے نبی میرا قیدی آپ کے پاس ہے، میرا آدمی آپ کے پاس قید ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عمیر قیدی چھڑانے آئے ہو تلوار لے کر کے؟ کیا کہا؟ قیدی چھڑانے آئے ہو تلوار لے کر کے؟ عمیر بن وہب نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تلوار کا کیا قصور ہے؟ تلوار کس کام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، تم اور صفوان مل کر کے حتیم کے پاس جو مشورہ کیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ صفوان نے تمہارے بیوی بچوں کا خرچ اور تمہارے قرض چکانے کا کیوں وعدہ کیا؟ اب عمیر بن وہب تو ہکا بکا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی میں اتنے دن آپ کو جھٹلایا سو جھٹلایا، اتنے دن میں آپ کو جھوٹا کہا سو کہا، لیکن قسم واللہ کی جب میرے اور صفوان کے درمیان جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو میرے اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہوئی مجھ کو یقین آ گیا کہ یہ بات آپ کو بذریعے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اللہ کے نبی آپ مجھ کو ہاتھ بڑھائیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، یہ عمیر بن وہب اسلام قبول کر لی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے سینے میں اترتے تھے، آج ہماری بات سینوں سے اترتے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ہے بھائی۔ غیر مسلموں کے ساتھ ایک اور واقعہ، یہ حبار ابن اسود ہے۔ کون؟ حبار ابن اسود۔ یہ حبار ابن اسود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ حبار ابن اسود کون ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ حبار ابن اسود یہ وہ شخص ہے جو تیر چلانے میں بہت ماہر تھا۔ کیا؟ تیر چلانے میں بہت ماہر تھا۔ اگر آپ ایک سکہ رکھ دے، سکہ سمجھتے نا، 1 روپے کا سکہ اگر آپ کسی مقام پہ رکھ دیجئے اور اس کو کہے کوئی کہ بھائی تم تیر چلاؤ سکہ پہ، تو وہ ایسا نشانہ باز ماہر تیر انداز تھا کہ جب وہ تیر چھوڑتا تھا نا تو ٹھیک سکہ کے بیچوں بیچ میں جا کر کے وہ تیر پیوست ہوتا تھا، اتنا ماہر تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے آ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد آ رہے ہیں، میں اللہ کے نبی کو کیا کروں گا؟ قید کروں گا۔ اللہ کے نبی اتنے آگے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پکڑنا ناممکن ہے۔ اب یہ ماہر تیر انداز ہے، انہوں نے اب یہ سوچا کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے، لیکن آپ کے بیٹی ہے اور آپ کے کون ہے؟ داماد ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی سواری پہ۔ تو حبار ابن اسود نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی تو اب نکل گئے، اگر میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر پکڑ کے قید کر لیتا ہوں
تو اللہ کے نبی یا تو اپنے داماد کو چھڑانے کے لیے آئیں گے یا نہیں تو اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے آئیں گے. انہوں نے کام یہ کیا کہ تیر کا نشانہ لگایا، تیر کا نشانہ لگایا جانور کے اوپر، سواری کے اوپر. لیکن سوئے اتفاق یہ ہوا کہ نشانہ چوک گیا، نشانہ چوک گیا. اب حضرت فاطمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی. وہ تیر جو چوک گیا تھا وہ تیر جا کر کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جا کر کے چبھ گیا. حضرت زینب حاملہ ہے، تیر کہاں لگا ہے؟ پیٹ میں لگا ہے، جس کی شدت کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے چیخ نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا. جب چیخ نکلی تو یہ حبار ابن اسود دیکھتے ہی بھاگا، راہ فرار اختیار کر لیا. اللہ کے نبی جب مڑ کے آیا تو اللہ کے نبی نے پہلے یہ پوچھا کہ بیٹی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ حبار ابن اسود نے کیا. اسی شدت سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد فوت کر جاتی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کفن دفن کر کے معاملہ ختم کر لیتے. سن 8 ہجری میں، کتنے میں؟ سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کو فتح کیا تھا. جب مکہ فتح ہو گئی اور یہ سارے مجرمین صف کے اندر کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تم نے صحابہ کو بہت ستایا ہے، صحابہ کو بہت دکھ دیا ہے، بہت تکلیف دیا ہے، آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سب نے منت سماجت کرنے لگا کہ آپ تو خیر خواہ ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ مجھ پہ رحم و کرم کیجئے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تمہارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے. یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آج رحم و کرم کرنے کا دن ہے. آج کیا کرنے کا دن ہے؟ رحم و کرم کرنے کا دن ہے. سب آدمی آتے جاؤ اور اپنی اپنی غلطیاں معافی کراتے جاؤ. سب لوگ آ رہے ہیں اسی لین میں کون ہے؟ حبار ابن اسود. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. اللہ کے نبی میں بھی آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے آنکھ ڈبڈبا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبار ابن اسود تمہیں معلوم ہے میں نے 13 سالہ مکی زندگی گزارا ہے، اہل مکہ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، مجھے بہت ستایا ہے. ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام پریشانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ایک دن کو، جس دن تو نے میری بیٹی کو تیر مارا تھا، اس دن کے تکلیف کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو وہ جو ایک دن کا تکلیف ہے نا، یہ تکلیف والا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا. لیکن حبار میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے. حبار جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. کیا ہم اور آپ معاف کریں گے؟ جی ہم اور آپ معاف کریں گے؟ بھائی ہمارا اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ بھائی
انہوں نے ایک تماچا لگایا ہے تو ہم تو 2 ماریں گے. جی اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو بھائی، سیرت پڑھو، سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپناؤ. یہ وحشی ہے، وحشی، جنہوں نے کن کو قتل کیا تھا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا. کون؟ وحشی. یہ وحشی کون ہے معلوم؟ یہ وحشی ہند بن عتبہ کا غلام ہے. جب ہند کے باپ کو، عتبہ کو، کہاں قتل کیا گیا تھا معلوم؟ جنگ بدر میں، جنگ بدر میں قتل کیا تھا. اس وقت یہ اعلان لگایا کہ انہوں نے یہ کہا، ہندا نے یہ کہا کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اگر تم، وحشی سے کہا، اگر تم حمزہ کو قتل کر دیتے نا، اسی دن میں تجھے آزاد کر دوں گا. ایک غلام کے لیے اور کیا ہونا بھائی؟ ایک غلام کے لیے غلامی سے، آزادی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ انہوں نے تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد نیزہ تیر وغیرہ لیا، اور لینے کے بعد جا کر کے ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا. اور جب احد کی لڑائی لڑنے کے لیے یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا، انہوں نے پیچھے سے وار کر دیا. پیچھے سے وار کر دیا. پیچھے سے جب وار کر دیا تو یہی ہندا ہے، یہی ہندا ہے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو کاٹا تھا، ناک کو کاٹا تھا، دونوں آنکھ کو نکالا تھا، سینہ کو چیرا تھا، کلیجی کو نکالا تھا، گردہ کو نکالا تھا، اور کلیجی کو چبانے کی کوشش کیا تھا، چبانے کی کوشش کیا تھا، لیکن چبا نہیں پائی، چبا نہیں پائی. بالآخر یہ ہندا اور عتبہ، یہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی مجرمین کے صف میں لگے ہوئے ہیں، مجرمین کے صف میں لگے ہوئے ہیں. حاضر ہوئی. حاضر ہونے کے بعد کہتی ہے کہ اللہ کے نبی. کون کہتی ہے؟ اللہ کے نبی. ہندا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے چچا کے لاش کو کیا کیا تھا؟ مسلح کیا تھا، مسلح کیا تھا. آنکھ کو نکالا تھا، کان کاٹا تھا، ناک کاٹا تھا، کلیجہ نکالا تھا، کلیجہ کو چبانے کی کوشش کیا تھا. میں بھی مجرم ہوں، اللہ کے نبی معاف کر دے، اللہ کے نبی معاف کر دے. ہم اور آپ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن یہی وحشی جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے، اللہ کے نبی جب منہ باندھ کر کے، کپڑے سے منہ کو ڈھانک کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور اللہ کے نبی سے درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو. اللہ کے نبی آواز سے پکڑ لیے، اللہ کے نبی آواز سے پکڑ لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے تو وحشی لگتا ہے. وحشی کہتا کہ اللہ کے نبی، ہاں میں وہی وحشی ہوں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کپڑا ہٹا. چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا قریب آ. قریب آیا، کہا اب تو بتا میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. پورا واقعہ بتایا کہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا، اس انتظار میں رہا کہ حمزہ پر میری نظر کب پڑے، اور جب میری نظر پڑی تو میں پیچھے سے وار کیا، میرا نیزہ پیچھے سے لگ کر کے آگے نکل گیا. اسی آشنا میں اس کی روح پرواز ہو گئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا
کہ تیرا اسلام مجھے قبول ہے. کیا کہا؟ تیرا اسلام مجھے قبول ہے. لیکن وحشی یاد رکھنا. وہ کیا یاد رکھنا؟ کہ میرے سامنے تم مت آنا. میرے سامنے مت آنا. جب تم میرے سامنے آ جاتے ہو تو میرا چچا یاد آتا ہے. وحشی کا خود کا بیان ہے. وہ خود کہتا ہے وحشی کہ اسلام لانے کے بعد میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کبھی نہیں ہوا. جب بھی بیٹھا کسی آدمی کے پیچھے بیٹھا یا نہیں تو اللہ کے نبی کے پیچھے جا کے بیٹھا. جی ہم اور آپ بھی معاف کر دیں گے. ہم اور آپ معاف کریں گے بھائی. جی اللہ کے نبی کا اخلاق ہے بھائی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے بھائی. یہ فضالہ ہے. ایک آدمی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کفار بھی طواف کرتے تھے نا, تو یہ طواف کر رہے ہیں لیکن بغل میں چھوڑا دبائے ہوا. فضالہ یہ بغل میں چھوڑا دبائے ہوا. کس لیے دبائے ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملے گا نا میں چھوڑا بھونک دوں گا. اور طواف کر رہا ہے, اللہ کے نبی کے قریب ہو رہا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فضالہ کیا معاملہ ہے؟ فضالہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, اللہ کے نبی طواف کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کچھ ہی نہیں, میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا. فضالہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. جب سر پہ ہاتھ رکھا تو فضالہ کہتا ہے کہ میں مرتے دم تک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو میں محسوس کرتا رہا. جی آج ہم کو بھی کوئی قتل کرنے آئے, ہم کیا کریں گے بھائی؟ معاف کر دیں گے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا میرے بھائیوں. اخلاق کے موضوع سے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر سمٹنے والی موضوع نہیں ہے. الحمدللہ بہت بہتر باتیں بچوں کے تعلق سے, عورتوں کے تعلق سے, غیر مسلموں کے تعلق سے ہم اور آپ نے سماعت کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ انہیں سننے کے بعد عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین و باللہ التوفیق. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ.